باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتے اللہ تعالیٰ کے نام سے اور سلسلہ وہی سے جوڑتے ہیں جہاں سے ٹوٹا تھا۔ وہی سلسلہ ہے کہ حالات کی خرابی کی وجہ سے آج ہم آن لائن کلاسز لے رہے ہیں۔ وہ سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا تو ہم نے اخلاق نبوی میں سے جو اس درسی کتاب کا پہلا سبق ہے اس میں سے ہم نے کچھ حصہ پڑھا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے آگے پڑھتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا، ٹھیک ہے۔ اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیجیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں جس چیز پر سب سے زیادہ زور دیا گیا ہے تو وہ خلق ہے، وہ اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور اخلاق نبوی جو ہے، اخلاق ایک آپ کہہ سکتے ہیں یہ کہ ایک سماجی ڈھانچہ ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک معاشرتی ڈھانچہ ہے، اور جس معاشرے کی بنیاد جو ہے وہ حسن اخلاق پر ہو، ٹھیک ہے، جس معاشرے کی بنیاد تو وہ معاشرہ جو ہے وہ پروان چڑھتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس معاشرے کی بنیاد رکھی تھی تو وہ بنیاد جو ہے وہ اخلاق پر تھی۔ اب اخلاق کیا چیز ہے؟ کسی کے ساتھ میٹھی بات کرنا یہ بھی اخلاق ہے، کسی کے ساتھ اچھائی اور بھلائی کرنا یہ بھی اخلاق ہے، کسی کے ساتھ ہمدردی کے ساتھ پیش آنا یہ بھی اخلاق ہے، ایک دوسرے کے دکھ درد کو بانٹنا یہ بھی اخلاق ہے۔ ایک معاشرتی نظام ہے اخلاق، ایک سماجی ڈھانچہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہم نے پڑھا تھا۔ اب اس کی جو جزیات ہے وہ ہم پڑھتے ہیں۔ یہ قرآن مجید کے مطابق کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے ایک بہترین نمونے کے طور پر بھیجا ہے، بہترین نمونے کے طور پر۔ آپ جو بھی ہے، آپ کا تعلق جس بھی شعبے سے ہے، اب زندگی کو اگر آپ بانٹ لیں، زندگی کو اگر آپ تقسیم کر لیں تو یہ زندگی جو ہے مختلف شعبوں میں بٹی ہوئی ہے، یہ زندگی مختلف حیثیتوں میں بٹی ہوئی ہے، یہ لوگ جو ہے یہ مختلف حیثیتوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ کوئی مزدور ہے، کوئی استاد ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی کیا ہے، کوئی کیا ہے، کوئی کیا ہے۔ یہ مختلف چیزیں جب ملتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں اختلاف عمل۔ جب یہ ساری چیزیں ملتی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ نظام، یہ سماج، یہ ڈھانچہ، یہ معاشرت جو ہے یہ بنتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس معاشرت کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ تھے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی معلم ہے تو وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حیثیت کو دیکھ لے کہ بطور معلم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ اپنے شاگردوں کے ساتھ کیسا تھا۔ اگر کوئی تاجر ہے تو وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حیثیت کو دیکھ لے کہ بطور تاجر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا۔ بطور بادشاہ اگر کوئی بادشاہ ہے تو وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حیثیت کو دیکھ لیں۔ اگر کوئی سپہ سالار ہے تو وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حیثیت کو دیکھ لیں۔ سمجھ گئے نا؟ تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ آتی ہے۔ اب اس میں ہمارے ساتھ ہے جو ہم نے مداوت عمل پڑھا تھا اخلاق کی جزیات میں سے، اس میں ایک اور جز جو ہے یہ حسن خلق ہے، ٹھیک ہے۔ یہ لفظ جو ہے خلق، اور خلق جو ہے یہاں پر آپ کہہ سکتے ہیں عادت، خصلت، ٹھیک ہے۔ ایک خلق ہے، اگر آپ خلق پڑھتے ہیں خلق تو پھر خلق سے مراد ہے لوگ، پیدائش، آفرینش، پیش اور زبر کے تلفظ سے جو ہے اس کی معنی تبدیل ہوتی ہے۔ خلق، عادت، خصلت، اخلاق، خلق، لوگ، پیدائش، آفرینش، ٹھیک ہے۔ تو یہ اب اس کو پڑھتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، حضرت علی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، حضرت انس رضی اللہ عنہ، حضرت ہند بن ابی حالہ
وغیرہ جو مدتوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے تھے، ان سب کا متفقہ بیان یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت نرم مزاج. اب دیکھ لیجئے کہ نرم مزاجی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی نرم مزاج. ہم کہتے ہیں کہ فلاں آدمی جو ہے نرم مزاج ہے، یا فلاں آدمی جو ہے یہ سخت مزاج والا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے؟ نرم مزاج. ہر ایک کے ساتھ جو ہے نرمی سے پیش آتے تھے، ہر ایک کے ساتھ نرمی سے پیش آتے تھے. اور اس کا نتیجہ اور اس کا اثر جو ہے یہ بڑا پازیٹیو اور بڑا مثبت اثر ہوتا تھا. تو ہر ایک کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نرمی کے ساتھ پیش آتے تھے. ٹھیک ہے، تو یہ چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے تھے ان سب کا متفقہ بیان یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت نرم مزاج، خوش اخلاق اور نیک سیرت تھے. انتہائی نرم مزاج، خوش اخلاق. یعنی آپ دیکھ لیں کہ خوش اخلاقی میں یہ کہ آپ بات کس طرح کرتے ہیں، آپ بیٹھتے کس طرح ہے، آپ کا رویہ جو ہے لوگوں کے ساتھ کیسا ہے، آپ کے بات چیت کا طریقہ کیسا ہے. سمجھ گئے نا کہ آپ کا انٹریکشن جو ہے یہ لوگوں کے ساتھ کیسا ہے. اور وہ معمولی باتوں سے آپ کے اخلاق کا پتہ چلتا ہے. آپ کس انداز سے بیٹھے ہوئے ہیں. اگر آپ اس انداز سے بیٹھے ہوئے ہیں ایک بے ڈھنگے انداز سے، تو پھر لوگ کہیں گے یہ بڑا بد اخلاق ہے. اگر آپ کسی کے ساتھ جو ہے ذرا سختی سے بات کرتے ہیں نا، یہ تمیز دیکھتے ہیں کہ یہ بڑا ہے یہ چھوٹا ہے، مجھے بڑے سے کس طرح آپ بات کرنی چاہیے، مجھے چھوٹے سے کس طرح بات کرنی چاہیے. اگر آپ بڑے سے بھی اس انداز میں بات کرتے ہیں تو وہ کہے کہ یہ بڑا بد اخلاق بچہ ہے، اس کو بات کرنے کا تمیز نہیں ہے، اس کو بات کرنے کا ڈنگ نہیں ہے. تو نرم مزاجی، ٹھیک ہے، یہ چیزیں جو ہے یہ اس میں داخل ہے. اور نیک سیرت تھے. نیک سیرت دیکھ لیجیے کہ اگر آپ دیکھ لیجیے تو دو چیزیں ہمارے ساتھ ایسی ہے. ایک ہم کہتے ہیں صورت اور ایک ہم کہتے ہیں سیرت. آپ کہہ لیں یا آپ سمجھ لیں کہ انسان کی دو صورتیں ہیں یا انسان کی دو شکلیں ہیں. ایک شکل جو ظاہری شکل ہے اور جو تمام لوگوں کو نظر آ رہی ہے کہ یہ فلاں ہے، اور ایک شکل وہ ہے، ٹھیک ہے، جو کسی کو نظر نہیں آ رہی. اس کا پتہ صرف انسان کو ہوتا ہے کہ وہ اندر والی صورت، وہ شکل، وہ کتنا بھیانک ہے، کتنا اچھا ہے اور کتنا برا ہے، یہ اس انسان کو پتہ ہے. سمجھ گئے نا. آپ دیکھیں کہ پول کی دو حیثیتیں، مثال کے طور پر آپ پول لے لیجئے تو پول کی اب دو حیثیتیں ہیں. اور پول کی وہ دو حیثیتیں کون کون سی ہیں؟ مثال کے طور پر پول کا جو رنگ ہے، یہ پول کی کیا ہے؟ یہ صورت ہے، ظاہری صورت، رنگ. مثال کے طور پر سفید رنگ ہے، سیاہ رنگ ہے، اودا ہے، نیلا ہے، جو بھی ہے، ٹھیک ہے. اور پھر جو ہے اس کی جو سیرت ہے وہ کیا ہے؟ خوشبو. خوشبو تو کسی کو نظر نہیں آ رہی، آتی ہے کسی کو نہیں، محسوس کرتے ہیں. اسی طرح انسان کی بھی دو صورتیں ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے، ایک وہ باطن اور ایک ظاہر. اب ظاہر تو یہ ہے میں ظاہر ہوں، ٹھیک ہے، تو آپ میرا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میں کیسا ہوں. لیکن جو میرے اندرون میں ہے، جو میرے انر میں ہے، وہ کیسا ہے اس کا پتہ صرف مجھے ہے، ٹھیک ہے. اور خوبصورتی کا تعلق جو ہے وہ سیرت سے ہے. کس چیز سے؟ اصل خوبصورتی سیرت ہے. اگر انسان کی صورت اچھی ہو لیکن وہ اندر سے بڑا بھیانک ہو، بڑا خوفناک ہو، تو یہ انسان پھر سمجھ لیجئے کہ ان کی سیرت جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوبصورت اور خوب سیرت دونوں حوالوں سے، ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ہنستا تھا، وقار، متانت سے گفتگو فرماتے. اب چہرہ ہنستا تھا، مثال کے طور پر یعنی حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ میٹھی بات
کیا ہے؟ صدقہ ہے۔ کسی کے ساتھ اگر آپ میٹھی بات کرتے ہیں، خوش مزاجی کے ساتھ کسی کے ساتھ پیش آتے ہیں، تو یہ چیز بھی اخلاق کے دائرے میں داخل ہے۔ وقار، متانت، سنجیدگی۔ متانت کی کیا معنی ہے؟ سنجیدگی۔ متانت، میم پر ہم زبر پڑھیں گے، متانت، متانت، سنجیدگی۔ اس طرح ہم سیریس یا ڈیسنٹ۔ تو ہر وقت دیکھ لیجیے کہ آپ کسی کے ساتھ بات کرتے ہیں تو آپ کے بات کرنے کے انداز میں جو ہے ایک متانت ہو، ایک سنجیدگی ہو۔ اب اس کا اثر جو ہے یہ ہے کہ لوگ آپ کی بات پر یقین کریں گے، لوگ آپ کو سنیں گے، ٹھیک ہے؟ ہر وقت ہنسی مذاق جو ہے یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، اور ہر وقت جو ہے سنجیدگی یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب آپ کسی کے ساتھ بات کرتے ہیں تو آپ کے بات کرنے کے انداز میں کیا ہو؟ متانت ہو، سنجیدگی ہو۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بات فرماتے تھے تو ایک وقار کے ساتھ، ایک متانت کے ساتھ، ایک سنجیدگی کے ساتھ، اور کسی کی خاطر شکنی نہیں کرتے تھے۔ خاطر شکنی، کسی کو ناراض کرنا، کسی کو پریشان کرنا، کسی کا دل توڑ دینا، اس کو ہم کہتے ہیں خاطر شکنی۔ کیا کہتے ہیں؟ خاطر شکنی۔